بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آ، ایک بریک کے بعد اچھا، تو ہم نے کہاں تک اس سافٹ ویئر کو اسٹڈی کیا تھا؟ لاسٹ ٹائم ہم نے اسٹڈی کیا تھا سینڈ میسیجز، ایس ایم ایس ماڈیول کے سینڈ میسیجز میں۔ اب ہم جائیں گے اس مینیو کے اسٹوڈنٹ ونڈوز مینیو کے ایڈمیشن میں۔ ٹھیک ہے، ہم نے ایڈمیشنز پر کلک کیا۔ اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے کام کرتا ہے۔ یہاں پر یہ لکھا ہے کہ لاسٹ آئی ڈی 5569 نمبر سیو ہوا ہے، تو ہم یہاں اس طرح کرتے ہیں 5570 نمبر آئی ڈی ہم دے دیتے ہیں۔ ہم فرضی نیم یہاں پر لکھ رہے ہیں محمد کامران، یہ ہے عزیز الرحمن منگورا سوات۔ ٹھیک ہے، یہاں پر یہ ڈیٹ آف برتھ مانگ رہا ہے، ڈیٹ آف ایڈمیشن مانگ رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، کلاس آف ایڈمیشنز مانگ رہا ہے۔ یہ پلے گروپ نرسری، اس کو کس کلاس میں داخل کر دے؟ چلے اس کو گریڈ 1 میں داخل کرتے ہیں، ایڈمٹ کراتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے پاس تو ابھی پکچر نہیں ہے، لیکن چلو ان میں سے ایک پکچر سلیکٹ کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ کتنا ہے؟ ریلیجن کیا ہے؟ اسلام ہے، پاکستانی ہے، جنڈر کیا ہے؟ میل ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نیکسٹ پریس کرتے ہیں۔ فادر فل آکوپیشن ہے بزنس، اور 15602 ڈیش۔ اگر ہمیں شناختی کارڈ نمبر نہیں معلوم ہے تو ہم اس طرح بھی دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ابھی ہم موبائل نمبر دے رہے ہیں۔ تو آپ سوچ رہے ہوں گے پچھلے ایپیسوڈ میں، جو اس سے پہلے جو پارٹ ہے اس ویڈیو کا، اس سیریز کا، اس میں ہم کہہ رہے تھے کہ یہ سافٹ ویئر آٹومیٹک نمبر لے کے، پیرنٹس کے نمبر لے کے اس پر میسج کرتا ہے، ایس ایم ایس کرتا ہے۔ تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ موبائل کانٹیکٹ نمبر کدھر سے لے گئے سافٹ ویئر؟ تو وہ جگہ اب آ گئی ہے کہ جہاں سے یہ سافٹ ویئر نمبر لے گا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ اسٹوڈنٹ کو ایڈمٹ کراتے ہیں، اور اس کا اسٹوڈنٹ کا ڈیٹا ڈالتے وقت اس کے پیرنٹس کا نمبر یہاں پر سیو کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں اپنا نمبر ٹرائی کروں گا۔ ٹھیک ہے جی، 034496906992۔ ٹھیک ہے جی، یہ اسٹوڈنٹ گروپ ہوا۔ ٹھیک ہے، اور اسٹوڈنٹ ہیلتھی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہیلتھی اور ڈسیبل کا مطلب یہاں پر اس لیے ہے، یہ ہے کہ بعض اوقات گورنمنٹ کی طرف سے یا بورڈ کی طرف سے یا این جی او کی طرف سے معذور اسٹوڈنٹس کے لیے وظیفہ ہوتا ہے، ان کے لیے کوئی پیکج وغیرہ ہوتا ہے، تو اس لیے آپ کو معذور اسٹوڈنٹس سرچ کرنے میں آسانی ہوگی۔ ویسے بھی معذور اسٹوڈنٹ نمایاں ہوتے ہیں اسکول میں عام اسٹوڈنٹس کی بنسبت، تو یہ باقاعدہ پرنٹ میں دیتا ہے۔ چلو اب اس سے آگے چلتے ہیں، گو نیکسٹ بٹن کا پریس کرتے ہیں۔ یہاں ہم ایک اور نئے ٹیب میں آ گئے ہیں۔ یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ ڈومیسائل کدھر کا ہے۔ اگر ہمیں پتہ نہیں ہے تو نیل لکھ دیتے ہیں، اگر پتہ ہے تو سوات وغیرہ جہاں کا ڈومیسائل ہو لکھ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہاسٹل فیسلٹی کیا مانگ رہا ہے؟ یس نو، ہاسٹل فیسلٹی یہ اسٹوڈنٹ نہیں لے رہا، ٹرانسپورٹ فیسلٹی بھی یہ نہیں لے رہا۔ ابھی یہ جو ہے یہ آپشن، یہ دو آپشنز ہیں، ایک پر لکھا ہوا ہے اسٹوڈنٹ ایز نیو اسٹوڈنٹ، اور دوسرے پر
اسٹوڈنٹ از فرام پریویس اسکول. یہ اسٹوڈنٹ از نیو اسٹوڈنٹ کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے، مثال کے طور پر اگر وہ کسی وہ فرام دا بگننگ اس اسکول میں پڑھ رہا ہے، یعنی پلے گروپ میں پیرنٹس اس کو بٹھا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اسٹوڈنٹ کسی اور اسکول سے یہاں ٹرانسفر ہو کے نہیں آیا ہے، تو اس کے پاس ایس ایل سی سرٹیفکیٹ بھی نہیں ہوگا. تو یہ نیو اسٹوڈنٹ تصور کیا جائے گا. اور یہ ایریا جو ہے آپ ماؤس کرسر کو دیکھیں، یہ پریویس اسکول ڈیٹا جو ہے اس کی ضرورت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، اگر یہ ہم اسے ففتھ میں ڈال رہے ہیں تو مطلب ہے کہ اس نے فورتھ تک کسی اور اسکول میں پڑھا ہے. تو اگر اس نے کسی اور اسکول میں پڑھا ہے تو اس کے پاس ایس ایل سی سرٹیفکیٹ بھی ہوگا، اور اس ایس ایل سی سرٹیفکیٹ میں اسکول کا نام وغیرہ وہ ڈیٹا ہم یہاں پر ڈالیں گے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر اے بی سی اسکول میں یہ پڑھا ہے 4 تک، پریویس اسکول ایڈمیشن نمبر یہ 456 ہے، اسکول لیونگ نمبر یہ وغیرہ ہے. ٹھیک ہے جی، اور لیونگ ڈیٹ کیا ہے، یہ منتھ کیا لکھو، 2 لکھو، فیبرری لکھو، اور ڈیٹ 23 لکھو، 2016 لکھ دیتے ہیں مثال کے طور پر. ٹھیک ہے، ابھی یہ ماؤس کی دیکھیں، یہ اسٹرینتھ ہمیں دکھا رہا ہے کہ اسکول میں اسٹرینتھ ہے 362، یہ موجودہ اسٹرینتھ ہے. ٹھیک ہے جی، اب ہم سیو بٹن پریس کرنے جا رہے ہیں. یہ میسیج آ گیا سکسیسفلی ایڈمٹڈ اسٹوڈنٹ، اور وہ دیکھیں اسٹرینتھ 363 تک پہنچ گیا. جیسا ہی آپ ڈیٹا ڈالتے جائیں گے تو اتنا ہی یہ آپ کو اسٹرینتھ دکھائے گا. جب آپ ایس ایل سی اسٹوڈنٹس کو دیں گے تو یہ ایک ہو کے ڈیکریز ہوا کرے گا. ٹھیک ہے، یہ آپ کو ایکچوئل آپ کی اسکول میں جو موجودہ تعداد ہے اسٹوڈنٹس کی وہ یہ دکھا رہا ہے. ٹھیک ہے، ابھی مجھے ایک اور اسٹوڈنٹس داخل کروانا ہے. ٹھیک ہے، تو مجھے یہ نیو اسٹوڈنٹس کا بٹن پریس کرنا ہے. میں نے نیو اسٹوڈنٹس کا بٹن پریس کر لیا اور میں ڈائریکٹ یہاں پہ آ گیا. ٹھیک ہے، یہ مجھے دکھا رہا ہے کہ لاسٹ آئی ڈی والا اسٹوڈنٹ، جو لاسٹ اسٹوڈنٹ ایڈمٹ ہوا ہے اس کا آئی ڈی جو ہے نا 5570 ہے. ٹھیک ہے، اب ہم اگر نیا اسٹوڈنٹ اس میں داخل کریں گے تو 71 کریں گے یا 72 وغیرہ ایڈمیشن وڈرال رجسٹر کے مطابق کریں گے. ٹھیک ہے، ہم سرچ بھی کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں اس کا ڈیٹا سرچ ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا 10571 نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ دیکھ ابھی یہ فیلڈ سارے ایمٹی ہے، تو آپ اس میں کسی اور نئے اسٹوڈنٹ کا ڈیٹا ڈال سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، ابھی ہم یہاں سے اچھا تو اسٹوڈنٹ سیکنڈری ڈیٹا کیا ہے، چلو اس کو دیکھتے ہیں. یہ ہم نے مثال کے طور پر یہ لاسٹ آئی ڈی ہم نے کون سی سیو کی تھی، 5570. ٹھیک ہے، یہ ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر اس کی اسٹوڈنٹ کا کوئی اضافی ڈیٹا ہے تو ہم وہ یہاں پر سیو کر لیتے ہیں. اکاؤنٹ نمبر ہم اس کے ساتھ ایڈ کر سکتے ہیں، دوسرا موبائل نمبر سیو کر سکتے ہیں، اس کے گھر کا موبائل کانٹیکٹ نمبر ہم سیو کر سکتے ہیں، اس کی ہابی سیو کر سکتے ہیں. یہ سپورٹس یہاں پر میں عارضی طور پر لکھ لیتا ہوں، یہ اس کا سپورٹس کا شوق وغیرہ یہ جو کرتا ہے، جسے میرا مطلب ہے یہ جس قسم کا سپورٹس یعنی کھیل کھیلتا ہے، تو آپ اس کے ڈیٹے کے ساتھ وہ سیو کر سکتے ہیں تاکہ بعد میں کوئی ٹیم وغیرہ بنانی ہو اسکول کی تو اس میں سے جو کرکٹ کھیلتے ہیں ان کو آسانی سے شارٹ لسٹ کیا جا سکے. یہ اسٹیٹس آپ دے سکتے ہیں، اسٹوڈنٹ کے بارے میں دے سکتے ہیں. اچھا، اگر کوئی اسٹوڈنٹ غریب ہے یا اس کو کوئی ڈسکاؤنٹ وغیرہ ملتا ہے تو آپ یہاں اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ یہ اسٹوڈنٹ ہے، یہ پلانا اسٹوڈنٹ ہے، 5570 نمبر آئی ڈی، اور یہ جو ہے نا یہ اسکول میں کتنا فی دے گا، یہ 50% اس کو آف ہوگا، یعنی یہ 50% فی نہیں دے گا. آپ اس کو اپڈیٹ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سیکنڈری ڈیٹا ہوا جی. یہ اب ہم آ گئے اسٹوڈنٹ پارٹیکولرز میں. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. اب یہ اسٹوڈنٹ پارٹیکولر کیا چیز ہے؟ اسٹوڈنٹ پارٹیکولر بہت عام ہی ونڈو ہے. ٹھیک ہے،
اب ہم مثال کے طور پر آپ کے پاس آپ کے اسکول میں 50 تعداد ہے، 100 تعداد ہے، تو 50-100 تعداد کو سرچ کرنا، ان طالبات کو جاننا اتنا مشکل نہیں ہے۔ اب اگر پرس کر لے، اگر آپ کے پاس آپ کے اسکول میں 500، 1000، 1500 تک اسٹرینتھ بڑھ جائے طلباء و طالبات کی تعداد، تو پھر اس میں سرچ کرنا، ان کو معلوم کرنا، یہ بہت بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے یہاں پر یہ پارٹیکولرز بنایا ہے، یہ اصل میں آپ سرچ کر سکتے ہیں اسٹوڈنٹس کو۔ یہ سرچ بائی اس کلاس کو میں نے کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ میں پہلے اوپر سے شروع کرتا ہوں، یہ میں نے اس کو ٹیک کیا ہے سرچ بائی ایئر، ٹھیک ہے۔ میں کہتا ہوں کہ 2013 میں جتنے اسٹوڈنٹس ہیں اس کو سرچ کر کے دکھاؤ۔ یہ دیکھیں، یہ کہہ رہا ہے کہ 342 ریکارڈز فاؤنڈ ان کرنٹ اسٹوڈنٹ، یعنی 342 اسٹوڈنٹس 2013 میں، ٹھیک ہے جی۔ یہ ابھی 2014 میں دیکھ لیتے ہیں، 3 ریکارڈز ہے، ٹھیک ہے۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آئی ڈی، نیم، فادر نیم، ایڈریس وغیرہ سب اس کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے بھائی 5th کلاس کا ڈیٹا دکھاؤ، اور وہ بھی اے سیکشن کا، ٹھیک ہے۔ ہاں، یہ ہو گیا، یہ 20 ریکارڈز، 20 ریکارڈز فاؤنڈ ان کرنٹ اسٹوڈنٹس، ٹھیک ہے۔ یہ 20 اسٹوڈنٹس ہے، یہ 5th کلاس 5th سیکشن اے میں، اور ان کی آئی ڈی بترتیب یہ ہے 445، 450، 51، 65، 73، اس طرح، ٹھیک ہے۔ اور اس کے نام، فادر نیم، ایڈریس وغیرہ بھی ساتھ میں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے سارے اسٹوڈنٹ دیکھنے ہیں کہ کرنٹ اسٹوڈنٹ، یہ جو جگہ ہے نا لیفٹ سائڈ پہ، یہ جو میں یہ کرسر گھما رہا ہوں، یہ جگہ جو ہے نا یہ کرنٹ اسٹوڈنٹس کے، یہ دیکھیں نا یہاں پر لکھا ہوا ہے کرنٹ اسٹوڈنٹ سرچ آپشنز، یعنی آپ جتنے بھی کرنٹ اسٹوڈنٹ دیکھنا چاہتے ہیں، ان کے ڈیٹا دیکھنا چاہتے ہیں، تو یہاں پر آپ سرچ کر لیں۔ یہ کیا کہہ رہا ہے، پلیز سلیکٹ این آپشن، ٹھیک ہے۔ ہم نے یہاں پر کوئی چیز سلیکٹ نہیں کی ہے، ابھی ہم سلیکٹ کیے دیتے ہیں آل کرنٹ اسٹوڈنٹس، ٹھیک ہے۔ سرچ ہو گیا، یہ ہمیں بتا رہا ہے 363 ریکارڈز فاؤنڈ ان کرنٹ اسٹوڈنٹ، اور 363 اسٹوڈنٹس کا ڈیٹا یہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ یہاں بھی دیکھ لیں، کرسر کو دیکھ لیں، اسٹرینتھ میں 363 اسٹوڈنٹس یعنی دکھا رہا ہے، اور یہاں پر بھی یہ کہہ رہا ہے کہ 362 ریکارڈز فاؤنڈ، یعنی 363 ریکارڈز اسٹوڈنٹس یہاں پر کرنٹلی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اور یہ جگہ جو ہے نا، یہ اس پر لکھا ہے وڈرال اسٹوڈنٹ سرچ آپشن۔ اچھا، تو ہم پرس کر لیتے ہیں کہ سرچ کلاس 5th کلاس میں سیکشن اے میں جو اسٹوڈنٹس فارغ ہوئے ہیں، یعنی اسکول چھوڑ چکے ہیں، تو ان کا ڈیٹا دیکھا، تو یہ تقریباً 23 ریکارڈز فاؤنڈ آف وڈرا اسٹوڈنٹس، یعنی 23 اسٹوڈنٹس 5th اے میں ابھی تک چھوڑ چکے ہیں تقریباً، ہاں۔ تو اس طرح آپ جا چکے اسٹوڈنٹس کے بارے میں جان سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ ہم آ جاتے ہیں ڈیٹیل سرچ۔ یہ ڈیٹیل سرچ کیا چیز ہے؟ ڈیٹیل سرچ بھی بڑی اچھی چیز ہے۔ یہ جو ہے نا، یہ مثال کے طور پر کوئی اسٹوڈنٹ آتا ہے اور کہتا ہے کہ سر میرا یہ آئی ڈی ہے، اور میرا یہ آئی ڈی ہے، اور میرا یہ کام کر دے آپ، یا میرا پی کارڈ مجھے دے دے، یا ڈی ایم سی دے دے، یا یہ سرٹیفکیٹ دے، یا اسپورٹس اپریسیشن، کوئی بھی۔ تو وہ مثال کے طور پر ہم ابھی داخل کیے گئے اسٹوڈنٹ کا آئی ڈی 5570، ٹھیک ہے۔ میں انٹر پریس کرتا ہوں، تو یہ مجھے وہ اسٹوڈنٹ کا آئی ڈی سارا دے دیتا ہے، 5570 محمد کامران عزیز الرحمان، گریڈ اے کرنٹ اسٹوڈنٹ، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ آپشن پر چلتے ہیں، یہ اسٹوڈنٹ نیم ہے۔ اگر کوئی اسٹوڈنٹ آتا ہے اور کہتا ہے کہ سر آپ مجھے ڈی ایم سی دے دے، یا اسپورٹ سرٹیفکیٹ دے دے، یا کوئی اور کام کر دے، اور مجھے اپنا آئی ڈی نمبر یاد نہیں ہے،
تو وہ اپنا نام بتائے گا. مثال کے طور پر وہ کہہ رہا ہے کہ میرا محمد کامران نام ہے، تو آپ محمد دے دیں. ٹھیک ہے، یہ محمد جس اسٹوڈنٹ کے نام میں ہے وہ 74 اسٹوڈنٹس ہیں. میں ٹھیک ہے اس کو اور بھی اسپیسیفک کرتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ ایک محمد کامران ہے، اس کا 5566 آئی ڈی ہے، اور ایک ہمارا جو ابھی سیو ہم نے کیا ہے اس کا 5570 ہے. ٹھیک ہے جی، ایک پلے گروپ میں ہے اور یہ ایک گریڈ 1 میں ہے ایک. ٹھیک ہے، اگر اب اس کے بعد اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے نہیں، ٹھیک ہے، آپ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، اس کا کوئی ڈیٹا بنانا چاہتے ہیں اور اس کا نام بھی آپ بھول گئے ہیں، آئی ڈی بھی یاد نہیں ہے اور فادر نام آپ کو یاد ہے، تو آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ اس کے فادر میں جو نام ہے تو آپ اس کو فادر نام دے سکتے ہیں. جس کے فادر نام میں عزیز ہے وہ آپ سرچ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس سے آپ کو پتہ لگے گا کہ کون سا اسٹوڈنٹ جس کے بارے میں سرچ کر رہا ہوں. اچھا، تو میں کوئی اور نام علمگیر، او یہ ہو گیا. ٹھیک ہے، علمگیر جس کے دو اسٹوڈنٹس ہیں جن کے پیرنٹس ابو کا نام ہے علمگیر عباس عالم ولد علمگیر اور لیلا علمگیر. ٹھیک ہے جی، یہ دو اسٹوڈنٹ ہو گئے. ابھی میں ایک اور فادر نیم سرچ کرتا ہوں. نہیں، یہ کوئی نہیں ہے. احمد لکھ لیتا ہوں. ہاں ٹھیک، یہ تقریباً 9 اسٹوڈنٹس ہیں جن کے ابو کا نام احمد ہے. ٹھیک ہے، ابھی چوتھے پر چلتے ہیں. اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے اور آپ کو اس کا آئی ڈی بھی یاد نہیں ہے، نام بھی یاد نہیں ہے، والدین کا نام بھی یاد نہیں ہے، تو آپ بائی کلاس سرچ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں مجھے گریڈ 1 کا کے اسٹوڈنٹس دکھا دو. ٹھیک ہے، یہ 3 اسٹوڈنٹس ہیں گریڈ 1 میں. مثال کے طور پر میں 5th کا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میں 5th کو سرچ کر رہا ہوں کہ 5th نے کتنے اسٹوڈنٹس ہیں. چلو 8 کو سرچ کرتے، 24 اسٹوڈنٹ ہیں. ٹھیک ہے، یہ سارے 8 کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں اور میں ان میں سے اپنا جو بھی اسٹوڈنٹ کا ڈیٹا چاہتا ہوں تو وہ میں لے سکتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ ہوا یہ. اچھا، تو میں بائی ایئر بھی سرچ کر سکتا ہوں. یہ 5ویں آپشن میں، ہاں یہ 5واں آپشن ہے. ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں کہ 2015 میں جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں مجھے دکھاؤ. یہ 15 اسٹوڈنٹس دکھا رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ اصل میں ڈمی ڈیٹا ہے. میں 2013 میں مانگ رہا ہوں. 993 ریکارڈز اس میں موجود ہیں. یہ اصل میں یہ ڈیٹا بیس میں نے ایک اسکول سے لیا ہے اور میں نے ان سے ٹیسٹنگ کے لیے یہ ڈیٹا ان کا لیا ہے اور یہ تقریباً اس اسکول کا 993 ریکارڈز اس میں موجود ہے. یہ ڈمی نہیں ہے، یہ اوریجنل ڈیٹا ہے 2013 کا، اور یہ ڈیٹا بیس میں نے 2013 میں ان سے لیا ہے. اچھا، تو یہ 2013 میں جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں وہ مجھے دکھا رہے ہیں کہ اتنے اسٹوڈنٹ سے. اگر میں یہ بھی مجھے یہ دکھا رہا ہے کہ پریویس اسٹوڈنٹ پریویس. ٹھیک ہے، میں نیچے جاتا ہوں کہ کتنے تک. یہ کرنٹ اسٹوڈنٹ ہے، یہ پریویس اسٹوڈنٹ ہے، یہ بھی کرنٹ ہے. ٹھیک ہے، اچھا جی، میں چٹے پر جاتا ہوں. چھٹا آپشن کیا کام کر رہے اسٹوڈنٹ ایڈریس. ٹھیک ہے، اب یہ مسئلہ آ گیا. اگر کسی اسٹوڈنٹ کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں، اسٹوڈنٹ کا آئی ڈی بھی آپ کو، اسٹوڈنٹ کی آئی ڈی بھی آپ کو معلوم نہیں ہے، اس کے والدین کا نام بھی نہیں معلوم ہے، اس کا نام بھی نہیں معلوم ہے، اس کا ایڈریس بھی نہیں معلوم ہے. ٹھیک ہے جی، لیکن نہیں سوری، اس کا ایڈریس آپ کو یاد ہو کہ وہ تو فلا جگہ سے آتا ہے وہ اسٹوڈنٹ، اور آپ کو یاد ہو کہ وہ فلانا جگہ میں رہتا ہے،
تو آپ اس جگہ کا نام دے سکتے ہیں. مثال کے طور پر میں کون سی جگہ دوں؟ فیس، ہاں بالکل 886 ریکارڈ ہو گئے. چھوٹا سا منگورا، ہاں یہ ہو گئے. میں نے منگورا دے دیا. جو اسٹوڈنٹس منگورا سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ 7 ہے. تو میں اس میں دیکھ سکتا ہوں کہ کوئی میرے کام کا وہ جو میں جس کو ڈھونڈ رہا اسٹوڈنٹ کو وہ اس میں موجود ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ یاد رکھیں، یہ یہاں سے ہے، یہ ڈیٹیل سرچ ہے. ٹھیک ہے جی، اور یہ اس آئیکن سے بھی اوپن ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہ ریفریش کلاسز میں جاتے ہیں. یہ ہم ریفریش پریس کرتے ہیں. یہ ریفریش کلاسز کیا چیز ہے؟ یہ ریفریش کلاسز یہ بڑے کام کی چیز ہے. مثال کے طور پر آپ 1 2 3 مہینے سافٹ ویئر یوز کرتے ہیں تو اس میں ڈے بائی ڈے ڈیٹا انکریز ہوتا رہتا ہے. تو اس ڈیٹا میں جو بھی ڈیٹا بیس میں جو ریڈنڈنسی آ جائے یا مسنگ آ جائے تو یہ ریفریش بٹن پریس ہونے سے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اور جو بھی ایرر ہو وہ خود بخود یہ سافٹ ویئر ٹھیک کر دیتا ہے. یہاں پر ہم نے ریفریش کیا، 100% ریفریش ہو گیا ہے، اور یہ اوپر یلو بار میں یہ دکھا رہا ہے کہ اسٹوڈنٹس ڈیٹا کریکٹڈ، یعنی اسٹوڈنٹ ڈیٹا کریکٹ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے جی. اگر کوئی ایرر ہو کسی ڈیٹا میں تو یہاں پر میسج آپ کو دے گا کہ اس ڈیٹا میں مسئلہ تھا. اچھا جی، یہ ہم آ جاتے ہیں منتھلی فی میں. ٹھیک ہے، یہ منتھلی فی میں ہم آ گئے. اچھا، تو یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے ہم نے 5570 ہم نے لاسٹ انٹر کیا تھا. ٹھیک ہے، ہاں بالکل یہ ہم نے ڈال دیا تو یہ اس کا ڈیٹا آٹومیٹک اٹھا لیتا ہے یہ سافٹ ویئر. ٹھیک ہے، یہ گریڈ 1 میں ہے. محمد عثمان عزیز الرحمان، یہ اس کا ڈیٹا ہے. سیکشن اے میں، سیشن 2016 میں ہے. ٹھیک ہے، ابھی ہم اس کے فیبروری کا تھوڑا سا وہ بنا لیتے ہیں. ٹیوشن فیس اس کو چاہیے کہ 2000 روپے لے کے آئے، اور ایڈمیشن فی تقریباً لے کے آئے 15,000. ٹھیک ہے، اور ایگزام بھی لے کے آئے. مثال کے لیے نہیں، ایگزام نہیں لیں گے. ٹھیک ہے، ٹرانسپورٹ اس سے لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہم پرس کر لیتے ہیں، یہ ویسے ہی ہم ڈال رہے ہیں، کوئی ایکچوئل نہیں ہے. یہ 1500 روپے ٹرانسپورٹ کے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی یہاں غور کرے، یہاں آپ کی غور طلب فرما ہے. یہ ایک آپشن ہے، یہاں لکھا ہوا ہے اسپیسیفک اسٹوڈنٹ فی کارڈ. یہ اسپیسیفک اسٹوڈنٹ فی کارڈ کا مطلب یہ ہے کہ جو آئی ڈی یہاں پر دکھائی دے رہا ہے اس کا فی کارڈ بنانا ہے، یا ہول کلاس، یعنی اس گریڈ 1 میں جتنے بھی اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں ان سب کو یہ فی، ان سب کے فیس کارڈ میں یہ فی ایڈ ہونی چاہیے. تو جیسا بھی آپ چاہتے ہیں. میں تو یہاں پر مثال کے طور پر ایک اسٹوڈنٹ کو لوں گا، سارے کلاس کو نہیں لوں گا، کیونکہ میں تو صرف ایک ٹیوٹوریل بنا رہا ہوں، اور اس ٹیوٹوریل میں مجھے سارے کلاس کے اسٹوڈنٹس کو نہیں کرنا ہے. یہ اوکے، میں یہ ایک اسٹوڈنٹ تو جنریٹ فی کارڈ کا مطلب ہے کہ سافٹ ویئر نے اس کا فیس کارڈ بنا دیا ہے. ٹھیک ہے جی. ابھی یہ میں ریفریش کرتا ہوں. یہاں دیکھیں کہ ٹوٹل میں آ گیا ہے کہ ٹوٹل اس کو 18,500 روپے بنتے ہیں. ٹھیک ہے، میں لاسٹ ڈیٹ ڈیو ڈیٹ ڈال دیتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ میں مارچ کیے دیتا ہوں. ٹھیک ہے، 5 مارچ لاسٹ ڈیٹ ہے. ٹھیک ہے، میں اس کو پرنٹ کر دیتا ہوں. یہ پرنٹ میں تقریباً 2-3 سیکنڈز لیتا ہے، کیونکہ پیچھے بہت سافٹ ویئر بیک اینڈ میں بہت پروسیسنگ کرتا ہے. اور یہ تو اس نے پرنٹ بھی کر دیا. یار اس کو پرنٹر کو نہ بھیجو، ہمیں دکھا دو. ٹھیک ہے، 1 منٹ ویٹ کرے، میں اس کو آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیسے پیس کارڈ پرنٹ کرتا ہے.
ٹھیک ہے یہ ہو گیا. اچھا ابھی پہ اس کا فرنٹ کر دو. عائشہ بس ہے. اچھا یہ ہو گیا. یہ منتھلی فی کارڈ 01. یہ ہو گیا. میں نے اس کو کہا کہ اسے پرنٹر کو نہ بھیجو، یہ مجھے دیکھتا ہے. تو یہ فی کارڈ میرا فی کارڈ کدھر گیا؟ ہاں بالکل یہ ٹھیک ہے. یہ فی کارڈ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ اس کو میں تھوڑا زوم کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے. ہاں ابھی اس کو آپ دیکھ لیں. ٹھیک ہے. یہ کسی اسکول کا لیبل ہے، گلان انسٹیٹیوٹ سوات. ٹھیک ہے. اسٹوڈنٹ آئی ڈی 5570 محمد کامران. یہ گریڈ 1 اے سیکشن فیبرری. یہ اس کی پکچر ہے. ڈیو ڈیٹ یہ ہے. منتھلی ٹرانزیکشن ڈیٹیل یہ ہے. فیبرری مہینہ جو ہے اس میں ایڈمیشن یہ ہے. ایڈمیشن 15,000 لانی ہے. ٹیوشن 2,000. ٹرانسپورٹ 1,500. ٹوٹل اماؤنٹ ہو گئے 18,200. رعایت کوئی نہیں ہے. اور ایڈجسٹمنٹ پیڈس نے کوئی نہیں دیا ہے. بیلنس 18,500 ہے. ٹھیک ہے. کیشیئر سگنیچر بھی ابھی نہیں ہوا ہے. ٹوٹل پیبلز کتنے بنتے ہیں؟ 18,500 اس نے لانے. اگر کسی پچھلے مہینے کے بقایاجات ہو اس کے ذمے ہو تو وہ بھی یہ یہاں پر ٹوٹل پیبلز میں ایڈ کرے گا. ٹھیک ہے. یہ ایک حصہ جو ہے یہاں کرسر کو دیکھیں، یہ ایک حصہ اسکول انتظامیہ کے لیے ہے، اکاؤنٹنٹ کے لیے ہے، اور یہ دوسرا آپ کو اسٹوڈنٹس کو واپس دینا ہے. پہلے تو آپ نے سارا پی کارڈ اسٹوڈنٹ کو دینا ہے. جب وہ واپس فی لے کے آتے ہیں پیرنٹس سے تو آپ نے یہاں پر ایڈجسٹمنٹ ریٹ لکھنی ہے، پیڈ لکھنے ہیں. کیشیئر نے اپنا سگنیچر اور اسٹیمپ لگانا ہے، اور یہاں پر بھی کیشیئر نے اسٹیمپ کو پیڈ ایڈجسٹمنٹ یہ جگہ پر کرنی ہے. اور پھر یہ حصہ جو ہے یہ کرسر والا یہ کاٹ کے کینچی سے کاٹ کے اسٹوڈنٹ کو واپس دینا ہے، تاکہ وہ اپنے پیرنٹس کو یہ دکھائے کہ میں نے وہ پیسے وہ روپے اسکول میں ادا کر دیے ہیں، اور یہ آپ کے ریکارڈ کے لیے ہے. ٹھیک ہے جی. آپ نے دیکھ لیا. ٹھیک ہے. اچھا اب اگر مثال کے طور پر یہ اسٹوڈنٹ آپ کے پاس فی لے کے آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ 18,500 روپے لے لو، یہ مجھے گھر میں دیے گئے ہیں، تو آپ اس کا آئی ڈی دیتے ہیں 5570. ٹھیک ہے. اور ہم یہاں پر منتھ میں لکھ لیتے ہیں کہ فیبرری کی فی ہے، ہم ریسیو کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. ڈسکاؤنٹ آپ نے نہیں کیے، 18,500 روپے یہ دے رہا ہے. ٹھیک ہے. یہاں اب اگر چاہتے ہیں کہ فی ریسیو کرتے وقت یہ آٹومیٹک اکاؤنٹس کی ڈیٹیل پیرنٹس کو جائے تو یہاں اس کو ٹک کرے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں جائے تو اس کو ان ٹک کرے. میں چاہتا ہوں کہ یہ میسج پیرنٹس کو جائے، لیکن یہاں پر میسج اس لیے نہیں جائے گی کہ میں نے ابھی کمپیوٹر کو وہ یو ایس بی نہیں لگائی ہے. چلو ٹرائی کرتے ہیں کون سا میسج دیتا ہے. ٹھیک ہے. میں ریسیو کرنے جا رہا ہوں. یہ پروسیس ہو رہا ہے. یہ تقریباً میسج انویلڈ پورٹ کا نمبر دے رہا ہے، یعنی یو ایس بی موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ ایس ایم ایس سینڈ نہیں ہوا، فی ریسیوڈ ہوا، اور ٹائم یہ ہے، یہ ہسٹری ہے. ٹھیک ہے. آپ اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ آپ ریفریش کر لیں. ریفریش میں کیا ہو گیا کہ اسٹوڈنٹ کے ذمے کوئی واجب ادا نہیں ہے. اب اگر مثال کے طور پر ہم مارچ کا مہینہ لے لیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اس میں یار بس صرف ٹیوشن فیس لے کے آؤ. ٹھیک ہے. ہم اس کو جنریٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر ایسے ریفریش کرتے ہیں. تو اب جب ہم یہ میں مارچ کا فی کارڈ بھی آپ کو دکھائی دیتا ہوں. ٹھیک ہے. یہ دیکھ لیں. اچھا یہ فی کارڈ آپ اور سے دیکھ لیں. یہاں پر دیکھ لیں. یہ فیبرری ہے. فیبرری میں یہ
روپے لانے تھے، ٹوٹل اماؤنٹ 18,500 لانے تھے، پیڈ اماؤنٹ اب 18,500 ہو گئے، بیلنس کوئی نہیں رہا۔ اب مارچ میں دیکھ لیں، مارچ میں کون سا فیس لانا ہے؟ ٹیویشن فی آپ نے 2000 لانا ہے، ایڈمیشن ٹرانسپورٹ وغیرہ کوئی نہیں، ٹوٹل اماؤنٹ آپ نے 2000 لانے ہیں، ٹھیک ہے، اور بیلنس اس مہینے میں 2000 ہے، اور ٹوٹل پیبلز بھی 2000 ہے، تو آپ نے 2000 مارچ میں لانے ہیں، اور یہ ٹھیک ہے، اور یہ ایس ایم ایس کا آپشن ہے، ٹھیک ہے، یہ اینول ایڈمیشن ٹیوشن سبھی ہے۔ اگر کوئی اس میں نہیں ہے کوئی فی ٹائپ، اس کو اصل میں ہم فی ٹائپ کہتے ہیں، یعنی کس قسم کی فی، ٹیوشن فی، ایگزام فی، منتھلی فی، اگر اس میں کوئی فی ٹائپ نہیں ہے، مثال کے طور پر یہاں میں کون سا لکھ لوں، مثال کے طور پر ایک اسکول ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ہم تو سیکیورٹی کی فی بھی چارج کرتے ہیں، میڈیکل کی فی بھی چارج کرتے ہیں، میڈیکل تو یہاں ہے، تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، آپ سیکیورٹی فی بھی ڈال دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، جتنے بھی آپ فی لیتے ہیں اپنے اسکول میں اس کو آپ ڈال سکتے ہیں۔ یہ میں اس کو ڈال رہا ہوں، ایڈ نیو، آپ نے دیکھ لیا، میں پھر سے جاتا ہوں، ٹھیک ہے، فی اسٹرکچر میں گئے، ٹھیک ہے، اور یہاں ایڈ نیو کو ٹک کیا، ٹھیک ہے، میں نے یہاں پر سیکیورٹی فی، ٹھیک ہے، اسپیل، ٹھیک ہے، اسپیل کا خیال رکھنا ہے، SECURITY، ٹھیک ہے، میں نے اس کو ڈال دیا، ٹھیک ہے، ابھی میں اس کو بھی کلوز کرتا ہوں اور دوبارہ منتھلی فی میں آ جاتا ہوں، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ سیکیورٹی فی یہاں پر آ گیا ہوگا، یہ دیکھ لیا آپ نے، اس میں جتنے بھی آپ چاہتے ہیں کہ آپ ڈال دیں تو اتنی فیس ڈال دیا کریں، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ سرچ فی ہے، ٹھیک ہے، یہ سرچ فی کلاس وائز ہے، یہاں پر آپ اسٹوڈنٹس کے بارے میں سرچ کر سکتے ہیں کہ کس نے کتنا فی دیا ہے، کس کے ذمے کتنے واجب الادا ہے، اور کون کس کا اکاؤنٹ کیسا جا رہا ہے، تو یہاں پر یہ آپ کو سافٹ ویئر میں بھی ڈسپلے کرے گا، اور سب ایک لسٹ بھی پرنٹ کے دے دے گا، اور یہاں میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہوں گا کیونکہ بہت سا سافٹ ویئر ابھی باقی ہے بتانے کو۔ یہ کسٹمائز منتھلی فی ہے، یہ کسٹمائز منتھلی فی یہ کیا چیز ہے، اس کو غور سے دیکھیں، یہ کسٹمائز منتھلی فی وہ بہت ہی اہم حصہ ہے، مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ 55-70 آئی ڈی جس اسٹوڈنٹ کا ہے، یعنی جس کا نام محمد کامران عزیز الرحمن منگورا ہے، یہ بہت قابل اسٹوڈنٹ ہے مثال کے طور پر، اور اس سے ہم ٹیویشن فی ہاف چارج کریں گے، یعنی 2000 روپے ہم عام اسٹوڈنٹ سے چارج کرتے ہیں، تو اس سے 1000 چارج کریں گے، کیونکہ یہ بہت ہی ویری ٹیلنٹڈ، میں لکھ لیتا ہوں ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹ آف دا اسکول، اس بنا پر آپ اس کو آدھا فیس معاف کر رہے ہیں، تو آپ چاہتے ہیں کہ جب بھی میں وہ ہول اسٹوڈنٹ فی کارڈ جنریٹ والا آپشن کلک کروں تو سارے اسٹوڈنٹس کو سارے اس کلاس میں جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں وہ ساروں کو 2000 روپے پی کارڈ میں لکھی جائے، اور صرف اس ایک بندے کو 1000 روپے لکھی جائے، تو یہاں آپ سیو کر دیتے ہیں، تو جب بھی ہم اگلی دفعہ ٹیویشن فی ڈالیں گے اس کلاس کے اسٹوڈنٹس کو، تو اس کو 1000 روپے لکھے جائیں گے، اور اوروں کو عام جو پرائس ہے وہ لکھی جائیں گی، تو ہوئی نا یہ زبردست فنکشن، ٹھیک ہے، آپ فی کسٹمائز کر، اچھا آپ یہاں لسٹ بھی پرنٹ کر سکتے ہیں، ریموو بھی کر سکتے ہیں، مثال کے طور پر یہ اسٹوڈنٹ ہے اگلے سال یہ محنت کرنا
چھوڑ دیتا ہے اور دوسرے تیسرے نمبر پر آ جاتا ہے، فورتھ ففتھ پر آ جاتا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں چلو اس سے یہ رعایت ہٹا لیتے ہیں، تو آپ اس کو ریموو بھی کر سکتے ہیں۔ آپ سارے جو جس کے ساتھ آپ رعایت کرتے ہیں فی میں، تو آپ اس کی لسٹ بھی پرنٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سافٹ ویئر آپ کو بتاتا ہے کہ کون کون سے لوگوں سے آپ رہتے ہیں۔ اچھا، تو یہ ایریئرز ٹرانسفر ہے، ایریئر ٹرانسفر کو تھوڑا دیکھ لیں۔ یہ ایریئرز ٹرانسفر جو ہے نا، یہ بھی بڑی کمال کی فنکشن ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میں کہہ رہا ہوں 5570، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہ ایریا ٹرانسفر یہ ہے نا، یہ مثال کے طور پر ابھی گریڈ 1 میں ہے، اور 2017 میں یہ پاس ہو کے پروموٹڈ ہو کے گریڈ 2 میں چلا جاتا ہے، اور گریڈ 1 میں اس کے ذمے واجب الادا 5000 روپے رہ جاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ سر میں اگلے 2-3 مہینوں میں آپ کو آہستہ آہستہ یہ اماؤنٹ پے کر دوں گا۔ تو آپ چاہتے ہوں گے کہ 2017 کا جو نیا فی کارڈ ہے تو اس میں یہ ایریئرز آئے، اور اس کو پتہ لگے کہ یہ ایریئرز پچھلے سال کے میرے ذمے ہے، تو یہ پچھلے سال کا ایریئرز ٹرانسفر کر کے نئے فی کارڈ میں آپ یہاں سے ڈال سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ ایک اسٹوڈنٹ کی بھی ڈال سکتے ہیں، اور یہ آپ ہول کلاس سلیکٹ کر کے، ہول کلاس یعنی ایک کلاس میں 40 لڑکے ہیں، اور 40 لڑکوں کے جتنے بھی بقایا جات ہیں وہ نئے پیس کارڈ میں آپ منتقل کر سکتے ہیں وہ بقایا جات، ٹھیک ہے، آٹومیٹک طریقے سے، ٹھیک ہے جی۔ یہ فی اسٹرکچر ہے، یہ فی اسٹرکچر ہے۔ آپ جیسا کہ میں نے یہاں اس کا استعمال پہلے بھی کیا، ابھی میں نے سیکیورٹی فی یہاں پر ایڈ کی ہے۔ کوئی بھی فیس آپ نیا ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ لکھ لیں اور بس ایڈ کا بٹن پریس کر لیں، ٹھیک ہے جی۔ ابھی میں کہہ رہا ہوں، میں سوچ رہا ہوں کہ یار اس کو ایسا کرتے ہیں، ہم فی اسٹرکچر بناتے ہیں۔ گریڈ 1 جو ہم نے بنایا تھا، اس کا ایڈمیشن فی کتنا ہوگا؟ ایڈمیشن فی 15000 روپے ہو گئے، یہ اپڈیٹ ہو گیا۔ میں کہتا ہوں کہ نہیں، ٹیویشن فی تو ہم 2000 روپے لیں گے۔ تو یہاں پر آپ ٹیویشن فی مثال کے طور پر میں لیتا ہوں پلے گروپ کے، میں پلے گروپ کا یہ سیٹ کر لیتا ہوں، مثال کے طور پر یہ ہے 2000 ہے، ٹھیک ہے۔ ایڈمیشن جو ہے نا، یہ ہے 10000، ٹھیک ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ اینول فی پروموشن فی ایک ہی ہوتا ہے، 5000 ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ سیکیورٹی فی بھی ہم سوری، یہ میں نے غلط کر لیا، ٹھیک ہے۔ یہ سیکیورٹی فی میں کر لیتا ہوں کوئی 7000 روپے کر لیتا ہوں، اتنی بڑی فیس تو نہیں ہوتی سیکیورٹی کی، لیکن میں نے ویسے ہی کر دیے۔ اچھا، تو یہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ہم نے یہاں پر پلے گروپ کا فی اسٹرکچر سیٹ کر دیا، ٹھیک ہے۔ ابھی میں یہ منتھلی فی میں آتا ہوں، اور کوئی اسٹوڈنٹ کا کے جی ہے، نہیں، میں اس کو دیکھتا ہوں کہ یہ دیکھیں نا، میں ابھی خود بھی کسی پلے گروپ والے کا آئی ڈی سرچ کر رہا ہوں، تو مجھے خود بھی ضرورت پڑی ہے ڈیٹیل سرچ۔ دیکھیں، میں کہہ رہا ہوں کہ کلاس بائی کلاس میں سرچ کرتا ہوں، جو ٹھیک ہے، پلے گروپ میں 909 آئی ڈی ایک اسٹوڈنٹ کی ہے، ٹھیک ہے۔ میں 909 دیکھیں، ٹھیک ہے۔ ابھی یہ دیکھیں 909 آئی ڈی میں نے ڈال دیا ہے، اس کا سارا ڈیٹا آ گیا ہے، اور یہ بھی ہو گیا کہ پلے گروپ میں
اینول فی ہم 5000 روپے لیتے ہیں، ایڈمیشن فی 10,000، ٹیوشن فی 2000، اور سیکیورٹی فی اگر ہم یہ سارے سیٹ کر دیتے تو یہ سارے وہاں سے اٹھا کے یہاں پر ڈال دیتے، سافٹ ویئر ڈال دیتا کہ یہ آپ یہ کرتے ہیں۔ اب اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے، آپ اس کے ساتھ رعایت کرنا چاہتے ہیں کہ 10,000 نہیں، چلو تم ٹھیک ہے 9,000 روپے دے دو، تو یہاں سے آپ چینج بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چینج نہیں کرنا بھی چاہیں تو ٹھیک ہے، پھر بھی ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، میں اس کو واپس کر لیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھ لیں، تو یہ وہاں سے اٹھا لیے گئے ہیں۔ اگر آپ سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، نہیں بھی کرنا چاہتے تو پھر یہاں آپ کو مینولی ڈالنے پڑیں گے یہ پیسے، یہ اماؤنٹ۔ ٹھیک ہے، اچھا فی اسٹرکچر ہو گئی، یہ باقی اسٹوڈنٹ اٹینڈنس ہے۔ چلو ایک بریک کر لیتے ہیں کیونکہ میں بہت تھک گیا ہوں۔ اوکے، تھینک یو، السلام علیکم۔